ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شاید چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شاید ایک ایسے چیف منسٹر ہیں جو 14 منسٹریز خود رن کر رہے ہیں. موہن صاحب، کیا پنجاب کے رحمان ملک شہباز شریف صاحب خود ہیں؟ ہی از دا ہوم منسٹر. تو جو لا اینڈ آرڈر ہے اور ملیٹنسی ایک بڑی ہے، جو خبریں آ رہی تھیں کہ پنجابی طالبان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے پنجاب میں، سدرن پنجاب میں ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، ٹرائبل ایریاز میں جو لنکس ہیں وہ جا کے سدرن پنجاب سے ٹریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں، پنجاب میں یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پنجاب میں کوئی ٹریننگ نہیں ہے اس وقت، اتنا ایسے کوئی کیمپس نہیں ہے جہاں کوئی ملیٹنٹس ٹرین ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے ریکروٹ ضرور ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، ان کی طرف تو زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. آپ کسی طریقے بھی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. اس لیے مثلا جب یہ مدرسہ نعیمیہ میں انہوں نے وہاں بیان دیا کہ جی طالبان اور ہماری ایک ہی سوچ ہے، اور آپ بھی امریکہ کے خلاف ہیں، ہم بھی امریکہ کے خلاف ہیں، اس لیے آپ نون لیگ کی حکومت کو کچھ نہ کریں، تو میں نے بڑے اس وقت سختی سے تنقید کی. میں نے کہا دیکھیں، آپ نرمی یا آپ ان کے آگے گھٹنا نہیں ٹیک سکتے، یہاں زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. گورنر صاحب، یو آر سٹنگ ایز گورنر پنجاب، سے تنقید کرنے سے تو کام نہیں چلے گا. There is a constitution in this country and as long as he is the chief minister of Punjab, یہ تو اس کی ذمہ داری ہے. اب میں تو نہیں اس میں ڈائریکٹ مداخلت کر سکتا ہوں. یہ میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے. میرا کوئی رول، I cannot take over the police force and take over. This is not my job. This is his job. He is the home minister. And under the constitution, law and order is a provincial subject. So he is the minister of order, یعنی ہوم منسٹر. law is رانا ثناء اللہ، جو ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ پھرتا رہا ہے. اور اب پہلے جب میں نے کہا ہے تو میری بات ان کو پسند نہیں آئی. اب وہ اہل سنت نے، بریلویوں نے، ساروں نے کہا ہے کہ اس منسٹر کو نکالو، یہ ہی از لنکڈ اپ ود the terrorist organizations. تو میں نے صرف یہ باتیں کی ہیں بار بار کہ آپ دیکھیں، اگر یہ فلڈ آیا ہے تو آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. آپ کا منسٹر آف اریگیشن جو ہے وہ ہے راجہ ریاض، اس کو 1 ماہ تک تو اس سے کبھی، وہ تو کہتے ہیں مجھے تو فون ہی نہیں آیا. اب دیکھیں، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. آپ کو ٹیم بنانی ہوتی ہے. اگر آپ ایک چھوٹی کمپنی بھی چلا رہے ہیں نا، آپ کو مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، آپ کا فائنانس ہوتا ہے، فلانے ہوتے ہیں، آپ سب کو لے ذمہ داریاں دیتے ہیں اور آپ مانیٹر کرتے ہیں. آپ خود ہی بن جائیں، کتابیں بھی آپ ہی لکھیں، مال جا کے آپ بیچیں، اس کے بعد خرید بھی آپ کریں، تو کیا چلیں گے آپ؟ تو پنجاب از 8 کروڑ. یہ ایک پورا ملک کیا ہے، اٹس اے کمپلیکس کنٹری. اس میں جنوب سے لے کے شمال تک مختلف قومیں رہتی ہیں، مختلف زبانیں لوگ بولتے ہیں، مختلف قسم کی انڈسٹریاں ہیں، ایگریکلچر بڑا مختلف، یعنی ایک اس کو چلانے کے لیے تو بڑے اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف یعنی تنظیمی اہلیت. گورنر صاحب، تنظیمی اہلیت، گورننس ایشوز کو ہم ڈیل کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے پنجاب میں ملیٹنسی کی، اور جو آپ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، اس پہ آپ نے ایکشن کیا لیا؟ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ لکھا کہ جی پنجاب میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور چیف منسٹر صاحب جو کہ ہوم منسٹر بھی ہیں، ان کے لا منسٹر ایسی آرگنائزیشنز کو پیٹرنائز کر رہے ہیں؟ میں نے ان کو خط لکھا ہے جہاں میں نے تفصیل میں ان کو کہا ہے، اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے. کوئی میں نے غلط الفاظ نہیں استعمال کیے. میں نے ان کو بڑے ان دی رولز آف گورنمنٹ اینڈ دس تھنگ میں نے لکھا ہے. میں نے کہا یہ بڑا غلط میسج آپ دے رہے ہیں. یہ جو سپاہ صحابہ ہے، ان کے منشور کے مطابق کہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، ان کا پروگرام ہے کہ ان کو کافر ڈکلیئر کریں، ان کے مسجدوں کو بوم کریں. میں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں. اس ملک کی 20% آبادی شیعہ ہے. وہ آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو سپلٹ کر رہے ہیں لوگوں کو along these lines. تو آپ اس کو منع کریں. یہ چیزیں صوبے کے لیے this is not good. اور میں نے ان کو لمبا خط لکھا. اس کے رپلائی میں انہوں نے اپنی وہی ثناء اللہ والی زبان استعمال کی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ I have tried only to guide him. But he is the minister, he is the chief minister, and he is responsible, not me. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، جب آپ مجھے بتائیں، جب سیالکوٹ کا RPO تھا ذوالفقار چیمہ، جب وہ پہلے کسٹوڈیل کلنگز کرتا تھا، اور جب وہ لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ گھسیٹ کے لوگوں کے آگے پھراتے تھے،
اور اس وقت جو منسٹر آف لا ہے وہ ریکارڈ پہ ہے, وہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ آپ نے تو کمال کر دیا. اس کے بعد 5 اگست کو جب بائی الیکشن ہوا گجرانوالہ کا, ذوالفقار چیمہ نے جا کے ریگنگ نہیں کی الیکشن کی, اس نے ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں اس کی کروں گا. اس وقت وہ پھر برا ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ جی اس نے کرائی ہیں کسٹوڈیل کلنگز. اب یہ جو بروٹیلٹی کا کلچر تھا گجرانوالہ میں, جہاں ڈاکوؤں کو مار کے ان کی لاشیں سڑکوں پہ کھینچ کے دکھا کے پبلک کے آگے تالیاں بجائیں, یہ سب ریکارڈ پہ ہے. اس وقت ہوم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف کیا کر رہے تھے, اب ان کو بہت برا لگتا ہے. دیکھیں نہیں, آپ گورنر صاحب سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار چیمہ جو ہیں واقعی ان کو برے لگتے ہیں کیونکہ ان کے بھائی خود پی ایم ایل نواز کے ایم این اے ہیں, رفیق تارڑ صاحب جو صدر ہے مسلم لیگ نواز کے کلوز ہیں, ان سے رشتہ داری ہے. لاہور لا کے بٹھا دیا ڈی آئی جی ویلفیئر, وہ تو پھر وہ اس پہ آپ کے سائن بھی تو ہوئے ہوں گے. وہ تو کھڑے, اس پہ نہیں میرے سائن ہوتے. یہ تو اگین چیف منسٹر کا کام ہے, میں ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرتا ہوں پنجاب کی. اس کو کھڑے لائن پہ لگا دیا نا, اس کے خلاف تو کوئی نہیں ہو رہا ان کے, کوئی نہیں ہوا. اور اس کے خلاف رانا ثناء اللہ نے بیان دیے جس کی اس نے جواب دیا. یہ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر کوئی کریزی سسٹم ہو کہ منسٹر آف لا ایک بیان دے رہا ہے ایک ڈی آئی جی کے خلاف, اور ڈی آئی جی اس کو کہہ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہ بولو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تم رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول رہے ہو. اب آپ مجھے بتائیں, گڈ گورننس, ایک ڈی آئی جی اور ایک پنجاب کے منسٹر آف لا کہ آپس میں پبلکلی تو میں ہو رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں. تو اور ہوم منسٹر بیٹھا ہوا ہے اوپر جس کی ذمہ داری تھی, وہ دا ڈی آئی جی کمز انڈر دی ہوم منسٹر وچ از میاں شہباز شریف. آپ سمجھتے ہیں نورا کشتی ہے کہ اتنے اسٹرانگ فیملی لنکس, خل ذوالفقار چیمہ صاحب پی ایس او بھی رہے 92 میں نواز شریف کے, 97 میں پھر ان کے ساتھ سرو کیا, اور ابھی بڑے آرام سے ان کو اٹھا کے یہاں پہ بٹھا دیا, اور ایک لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شاید ایک مراج کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ایکشن لے رہے ہیں. دیکھیں, اگر کسی کے ساتھ آپ کے ایک وقت مراسم اچھے ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی بھر اچھے ہوتے ہیں. میاں برادران کے ساتھ یہ ریکارڈ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے ایک زمانے میں بہت اچھے رشتے تھے, وہ پھر بگڑ جاتے ہیں اور پھر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ تو ان کی ہسٹری ہے. تو میں سمجھتا ہوں ذوالفقار چیمہ جو ہے ان کی, اور اب شاید پھر واپس اکٹھے ہو جائیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں نے ذوالفقار چیمہ کے بارے میں آئی واز مائی سیلف, یہ جسٹس بلال کا ایک کیس ہوا تھا جہاں ایک بندے کو انہوں نے لا کے پتہ نہیں کہاں سے. گورنر صاحب اس پہ بات کرتے ہیں مزید ایک چھوٹے سے وقفے.